جی چلیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آپ لوگوں سے دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اور ہم سب مل کے یہ دعا پڑھتے ہیں, آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیے گا. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے, اس دل سے جو نہ ڈرے, اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو, اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو. آمین. اللہم اہدنی وسددنی, اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے استقامت عطا فرما. آمین ثم آمین. انشاءاللہ تعالی ہم تلاوت کے ساتھ شروع کریں گے. میں تلاوت کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا لَنُنصِرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اپنا شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آیت نمبر 51 سے سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ تعالی. یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی ہی دنیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہو جائیں گے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے کی طرف سے یہ جو ہے وہ بہت بڑی خوشخبری ایمان والوں کے لیے بھی ہے, ایمان والوں کے لیے بہت زیادہ بڑی خوشخبری ہے. اچھا ایکچولی میں آپ لوگوں سے ایک بات اور یہ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم ہر سورہ کے اندر سے ہم نے کچھ موتی چننے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے ان دونوں سورہ میں سے ہم بھی قرآن کے موتی چنیں گے, جس کے لیے میں نے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے. جب وہ آیتیں آئیں تو آپ اس کو بہت اچھی طرح سے فوکس کر کے نوٹس بھی لیجئے گا اور اس پہ تدبر بھی کیجئے گا نا. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ سچ بولنا ہے. جو بھی ہمارے دوست ہیں, جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو جو ہے خاموشی سے سننا ہے. ذکر اور تسبیحات کی بھی بات ہوگی اس میں. تحمل مزاجی کو اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کرنا ہے, بسم اللہ پڑھنا ہے, اور جب ہم نماز پڑھیں تو رکوع اور سجود کو بہت زیادہ خوبصورتی سے ادا کرنا ہے. یہ جو 5 پوائنٹ ہیں اس کو آپ لوگ جو ہے جب بھی یہ آیتیں آئے تدبر کیجیے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ دل میں اللہ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے, ٹھیک ہے. جس دن ظالموں کو ان کی عذر معذرت کچھ نفع نہ دے گی, ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے بڑا گھر ہوگا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ عطا فرمایا اور یقیناً ہم رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی. اچھا ٹھیک. بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا, یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتاب دی تاکہ وہ اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے, قوانین بنا سکے. مگر انہوں نے جو ہے کتاب کے ساتھ کیا انہوں نے کتاب کو پش ڈال دیا.
کہ وہ ہدایت و نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کر, اللہ کا وعدہ بے شک بلا شبہ سچا ہی ہے. تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے صبح شام, اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتا رہے. اس میں جو ہے یہ تسبیحت کی بات آ رہی ہے. ہم میں سے سبھی لوگ جو ہے وہ صبح شام کے اذکار کو تو پڑھتے ہی رہے ہوں گے, اور آج ہم اپنے لیے ایک اور تسبیح میں ایک اور اذکار کا اضافہ کر لیں گے اور اس کے اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے. مغرب سے پہلے جب ہم دعائیں مانگتے ہیں, دعاؤں کے ساتھ ہم کوشش کریں کہ 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کو اپنا معمول بنائیں, اور اسی طرح صبح کو سورج نکلنے سے پہلے بھی آپ اس تسبیح کو پڑھیں, تاکہ, اور اگر مس بھی ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ دن میں کسی بھی دفعہ آپ پڑھ لیں, کیونکہ اس میں تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں نا. اب آیت نمبر ہم چلتے ہیں 56 کی طرف. جو لوگ باوجود اپنی کسی سند کے نہ ہونے کے آیت الہی میں جھگڑتے ہیں, ان کے دلوں میں بجز نری برائی کے اور کچھ نہیں ہے, اور وہ اس تک پہنچنے والی ہی نہیں. سو تو اللہ کی پناہ مانگتا رہے, بے شک وہ پورا سننے والا اور بہت زیادہ دیکھنے والا ہے. اب آگے تخلیق کی بات آ رہی ہے. آسمانوں اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بڑا کام ہے, لیکن یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ بے علم لیکن یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ بے علم ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام کر دیا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ انسان کو دوبارہ پیدا کر لینا. اندھا اور بینا برابر نہ وہ لوگ جو ایمان لائے بھلے کام کیے بدکاریوں کے برابر ہے. تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی کہ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہے, جس کے پاس علم ہے اور جس کا علم نہیں ہے وہ دونوں برابر نہیں ہے. اب آگے قیامت کی بات کی جا رہی ہے. قیامت بالیقین بے شبہ آنے والی ہے, لیکن یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے. اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خودسری کرتے ہیں وہ ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے. اس میں جو قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ہم لوگ ہے نا دنیا میں بہت ساری چیزوں سے ڈرتے ہیں. کبھی ہم ڈرتے ہیں اپنی تکلیفوں سے, ڈرتے ہیں ہاسپٹل جانے سے, ڈرتے ہیں کینسر سے, ڈرتے ہیں کبھی بیماریوں سے, ڈرتے ہیں مصیبت سے, ڈرتے ہیں کبھی محتاجی ہمیں ڈرا دیتی ہے, تو کبھی بڑھاپا ہمیں ڈرا دیتا ہے, اور کبھی زندگی میں پیش آنے والے کچھ حادثات ہمیں ڈرا دیتے ہیں, اور قتل سے ڈرتے ہیں, موت سے ڈرتے ہیں. دنیا ان گنت چیزوں سے ہم ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں, اور آج کل ہم کووڈ-19 سے ڈر رہے ہیں. لیکن ہم کبھی یہ سوچتے ہیں, ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے جس طرح سے ڈر رہے ہیں, اس طرح سے کیا ہم موت سے ڈرتے ہیں, قبر میں جانے سے ڈرتے ہیں, جب قبر میں فرشتے ہم سے کوشچن اینڈ آنسرز پوچھیں گے اس سے ہم ڈرتے ہیں, اور یا قیامت کے دن جب ہم واپس سے اٹھائے جائیں گے تو کہ اس سے بھی کیا ہم اسی طرح سے ڈر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, اس سے ہم اس طرح سے نہیں ڈر رہے ہوتے, کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو بخشائے, ہم جنت میں بڑی آسانی سے چلے جائیں گے. جب ہم دنیا میں کسی کو جیل میں دیکھتے ہیں نا, اور ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کو اتنی اذیت ہو رہی ہے, تو ہمیں بھی اذیت ہونے لگ جاتی ہے, اور ہم میں بھی ان کی فکر لگ جاتی ہے. لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا قبر بھی تو ایک جیل خانے کی طرح ہی ہے, اور جب انسان کی موت آئے گی, موت کے آنے کے بعد ہی جو ہے اس کی قیامت شروع ہو جائے گی. اگر اس نے اچھے عمل کیے ہوئے ہوں گے تو قبر جو ہوگا جنت کے ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ہوگا, اور اگر اس نے برے اعمال کیے ہوں گے تو وہ دوزخ کے ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ہوگا. تو ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قیامت کی کچھ علاماتیں بھی ہمیں بتائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک قیامت کی علامات سے یہ ہے کہ انسان صرف اپنے جان پہچان کے آدمی کو سلام کرے گا, سب کو نہیں کرے گا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہم کسی پارٹی یا محفل میں جا رہے ہوتے ہیں تو جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں ہم ان سے ملتے ہیں, ان کو حق کرتے ہیں, ان کو گلے لگاتے ہیں, اور باقی لوگوں کو ہم اگنور کر لیتے ہیں. ایون کہ ہم مساجدوں میں بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ مسجدوں میں بھی ہم سے اپنے جان پہچان کے لوگوں سے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور انہی کو سلام دعا کرتے ہیں, اور باقی لوگوں کو اگنور کر دیتے ہیں. انسان ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, سلام کو ہم کو بہت زیادہ عام کرنا چاہیے. دیکھیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب
جب تک ہر طرف بے حیائی فاحش گوئی عام نہ ہو جائے گی، قطع رحمی برا پڑوسی عام نہ ہو جائے گا، جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جائے گا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا، منڈیاں قریب ہو جائے گی۔ منڈیوں سے مراد ہے کہ کاروبار کے بہت زیادہ مواقع لوگوں کو میسر آ جائیں گے، وقت جلدی گزرے گا، حرج زیادہ ہو جائے گا۔ پوچھا گیا حرج کیا ہے، فرمایا قتل۔ اسی طرح حقیر لوگوں کا منظر عام پر آنا، آج کل ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت قیامت کی بہت ساری بڑی اور چھوٹی نشانیاں ہیں اور کتابوں میں ہیں، ہمیں چاہیے جب بھی ہم ان نشانیوں کے بارے میں پڑھیں کوشش کریں کہ اپنے اندر سے جو ہے وہ بری باتیں نکال دیں اور اچھی باتوں کو ہم اس میں اپنے اس کے اندر ڈال دیں۔ آیت نمبر 16 میں جو ہے وہ دعا کی بات ہو رہی ہے نا، کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ البقرہ میں، اور مجھے اتنی پیاری آیت لگتی ہے جب میں اس کو پڑھتی ہوں تو مجھے اپنے رب پہ اتنی محبت، اتنا پیار آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، آپ یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بے شک میں بہت قریب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کوئی بندہ میرے بارے میں تمہارے سے سوال کرے تم بولو، تم اس کو بتا دینا کہ میں تم سے بہت قریب ہوں، میں دعا کرنے والی کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی پیار محبت سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں تو قریب ہوں، میں دعا کے لیے تو تیار ہوں، تم ہی لوگوں جو دعا نہیں مانگتے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بارش آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ آتے ہیں۔ اب جب ہم جو ہے نا دعا جو ہے وہ عبادت کا مرکز ہے، اگر اللہ سے نہ مانگنے والے سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کو اچھا نہیں لگتا جب ہم اللہ سے نہیں مانگے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دو طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، ایک مسلمان غافل مسلمان ہے، ایک مسلمان جو ہے وہ متقی راچس ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہیں تو ایک مسلمان وہ ہوتا ہے وہ جس نے نماز پڑھی اور جلدی سے اٹھ گیا بغیر دعا مانگے، ٹھیک ہے، تو دیٹس مین اس نے اپنا ایٹیٹیوڈ سے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شو کیا کہ مجھے تو آپ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا، بس دعا نہیں مانگی اور چلا گیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی گروسری اسٹور میں گروسری خریدنے جا رہے ہیں، ہم نے گروسری بھی لے لی، پھر ہم نے کیشیئر کو پیسے بھی دے دیے، لیکن ہم نے چینج بھی واپس نہیں لیا اور گروسری بھی واپس نہیں اور لیا اور ایسے ہی آ گئی۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو متقی، جو نماز پڑھتا ہے، بڑے سکون سے بیٹھ کے الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتا ہے اور بڑی لمبی سی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں جو متقی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دعا فائدہ دیتی ہے اس بارے میں جو کچھ نازل ہو چکا ہے اور جو مصیبت آ چکی ہے اس کے بارے میں بھی، اور جو آنے والی ہے اس سے بھی، اور اس کے بارے میں بھی، اور جو نہیں اترا۔ بس اللہ تعالیٰ کے بندو تم پر دعا لازم ہے۔ دعا تین طرح سے قبول ہوتی ہے، یا تو ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی قبول کر لیتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس کو آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے اور بندہ وہ پوچھے گا جب آخرت میں جائے گا اس کے درجات بلند ہوں گے تو وہ کہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا یہ تمہاری وہ دعا ہے جو تم نے دنیا میں مانگی تھی، تو میں نے تمہاری دنیا میں قبول نہیں کی، اس کی وجہ سے تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تو وہ کہے گا کاش اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہیں کرتے۔ اور تیسری یہ ہے کہ جب انسان کوئی دعا مانگتا ہے تو وہ تکلیف دور نہیں ہوتی، اس کی بجائے کوئی اور تکلیف دور ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اس طرح تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ کثرت والا ہے اور وہ زیادہ دے سکتا ہے۔ اور اس بات پہ مجھے اپنے ابو کی بات یاد آ گئی کہ ہمارے ابو جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے ہم دعا مانگتے تھے، ہمارے ابو کہتے تھے تم چھوٹی چھوٹی دعائیں مت مانگو، اپنی حیثیت کے مطابق، تم اللہ کی حیثیت کے مطابق دعا مانگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا بڑا ہے اس کی دربار میں دینے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بولو کہ جنت نہیں چاہیے، ہمیں جنت الفردوس چاہیے۔ تو دیکھیں کتنی اچھی بات ہے نا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہے نا ہم جب بندے بندوں سے مانگتے ہیں کچھ چیز نا، جیسے ہم سب نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ اگر کوئی ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا فون آتا ہے تو ہم فوراً ہمیں تھوڑی سی گھبراہٹ شروع ہو جاتی کہ ہاں اب اس نے فون کیا، اس نے کچھ مانگنے کے لیے فون کیا ہوگا، اور ہم تھوڑے سے پریشان بھی ہو جاتے ہیں نمبر دیکھیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے مانگتے جاؤ میں تمہیں دیتا ہی جاؤں گا۔ تو اس رمضان میں ہم اپنی دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں کو لکھ لیں نا، کیونکہ جب ہم دعاؤں کو لکھ لیتے ہیں نا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم جب دعا مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا مانگتے ہیں، جب ہم اپنی بک کھول لیتے ہیں نا تو پھر ہمیں یاد آنے لگ جاتی ہے کہ ہمیں کیا مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 61 کی طرف، اور
اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بنائی. اب اللہ تعالیٰ تخلیق کی بات کر رہا اور تم اس میں تم اس میں آرام حاصل کرو اور دن کو دیکھنے والا بنایا. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کو ہمارے سونے کے لیے بنایا. آپ دیکھیں آج کل کی جس طرح سے ہماری لائف ہے، اگر اللہ نے رات کو سونے کے لیے بھی نہیں بنایا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ ہم رات کو بھی کام ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جب کہا کہ سجدہ کرو تو ابلیس نے نہ کیا اور اس نے انسان کے ساتھ حسد اور دشمنی ٹھان لی. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور ضد لگا لی کہ میں دائیں اور بائیں پیچھے اور آگے سے آؤں گا، یعنی انسانوں کو بھڑکاؤں گا اور تم ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پاؤ گے. اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری سی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے فرمایا اللہ کی قسم یقینا میں تم سے محبت کرتا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ سے کہنا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بس تم ہر نماز کے بعد یہ کہنا نہ بھولنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے والا، اپنا شکر کرنے والا اور اپنی بہت خوبصورت اور بہترین عبادت کرنے والا بنا. آمین ثم آمین. اب ہم بھی انشاءاللہ تعالی اس دعا کا ضرور اہتمام کریں گے. یہی اللہ ہے تم سب کا رب، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کہاں تم پھیرے جاتے ہو. اسی طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، آسمان کو چھت بنایا، تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی صورتیں بنائی. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کو پیدا کیا، لیکن سب سے خوبصورت جو ہے اس نے انسان کو بنایا. ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا آئینے میں تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں. اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائی. یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس بہت ہی بابرکت والا اللہ ہے، سارے جہانوں کا پرورش کرنے والا. وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو. تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. کہہ دیجئے کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیل پہنچ چکی ہے. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمام جہانوں کے رب کا تابع اور فرما بردار ہو جاؤں. وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، اب انسان کی تخلیق کی سٹیجز کو بتایا جا رہا ہے، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالا، پھر تمہیں بڑھاتا ہے اور پھر تم اپنی پوری قوت کو پہنچ جاؤ، پھر بوڑھے ہو جاؤ. تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں. وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ، تاکہ تم سوچ سمجھ لو. اب یہ بات ہو رہی ہے دوسری آیت میں بات آ رہی ہے، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مار ڈالتا ہے. پھر جب وہ کسی کام کا کرنا مقرر کرتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. کن فیکون. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے چار چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا: عرش کو، قلم کو، آدم علیہ السلام کو اور جنت العدن کو. اور باقی تمام مخلوق کی جو تخلیق ہے نا کن فیکون سے کی ہے. کیا کسی اور کے پاس ایسی طاقت ہے؟ نہیں. کیا تو نے نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں؟ اور جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، انہیں ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی، جبکہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی، گھسیٹے جائیں گے. اللہم اجرنی من النار. حسن بن ابی طالب کہتے ہیں کہ زنجیریں جو چین ہے دوزخیوں کی گردنوں میں اس لیے نہیں ڈالی جائیں گی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پکڑنے کے لیے ان کو یہ چین پہنا دی، بلکہ وہ اس لیے ڈالی جائیں گے جب شعلے ان کو اوپر کی طرف لے جائیں گے. آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جب آگ لگتی ہے، آگ جن چیزوں کو جلاتی ہے وہ چیزیں اچھل کے اوپر جا رہی ہوتی ہیں اور پھر نیچے گر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اڑ رہی ہوتی ہے اوپر کی طرف. تو
اس میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے بلکہ اس کے لیے جب شعلے ان کو اوپر لے جائیں گے، جب شعلے ان جہنمیوں کو اوپر لے جائیں گے تو زنجیریں ان کو نیچے گرا دیں گی، یعنی زنجیریں ان کو نیچے گرا دیں گی، یعنی وزنی ہو جائے گی اس وجہ سے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ آگ کو بھڑکایا جائے گا اور دہکایا جائے گا۔ انسان کے جسم کے اندر جو ہے نا کیلشیم اور فاسفورس ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک تو جلانے کے کام آتی ہے اور جلنے کے کام آتی ہے۔ تو جیسے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آگ، کہ انسان ہی جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا ایندھن ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کا سانس 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو جلا سکتی ہے، اتنی شدید آگ ہوگی جہنم کی۔ اللہم اجرنی من النار، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے محفوظ رکھے۔ کھولتے ہوئے پانی میں اور پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہے؟ جو اللہ کے سوا تھے، وہ کہیں گے وہ تو ہم سے بہک گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پکارتے ہی نہ تھے، یعنی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھوٹ بول دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہ سماتے تھے، بے جا اتراتے پھرتے تھے۔ اب آؤ جہنم میں رہنے کے لیے اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیا ہی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ بس آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ قطعاً سچا ہے۔ انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھائیں یا اس سے پہلے ہم آپ کو فوت کر دیں، ان کا لوٹنا یا جانا تو ہماری طرف ہے۔ یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے۔ کسی رسول کا یہ مقدر نہ تھا کہ کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر لا سکے، اور پھر وقت اللہ کا حکم آئے گا، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس جگہ اہل باطل جو ہے وہ خسارے میں رہ جائیں گے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے، جن میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو، بعض کو تم کھاتے ہو۔ اب یہ ہے کہ ہمیں بھی جب بھی ہم سفر میں جائیں، جس بھی چیز پہ ہم ٹریول کریں اس پہ بیٹھنے کے ساتھ ہم دعا کریں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر کی ایک قسم ہے کہ وہ ہم ٹریولنگ کی دعا ہمیشہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ اور بھی تمہارے لیے اس میں بہت سے نفع ہیں، اور تاکہ تم اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پر سواری کر کے تم حاصل کر لو، اور ان چوپائیوں اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے، بس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا منکر بنتے رہو گے۔ کیا انہوں نے زمین پر چل پھر کر اپنے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا جو ان سے تعداد میں بہت زیادہ تھے، قوت میں سخت، اور زمین میں بہت ساری یادگاریں چھوڑی تھی؟ ان کے کیے کاموں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیا، بس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے، یعنی کہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے، یعنی جو کچھ ان کے پاس تھا اس میں بہت زیادہ فخر کرنے لگا۔ بالآخر جن چیزوں کو مذاق میں اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ اس میں جو بات ہو رہی ہے کہ آج کے دور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن کا علم موجود ہے، بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے وہ دنیا کے علم میں مگن ہے، ٹھیک ہے، وہ دنیا کی تعلیم کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور دنیا کی تعلیم کے پیچھے دور کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمیں جب بھی زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی موقع ملے ہمیں کوشش کرنی چاہیے قرآن کو ہم باقاعدہ سے سیکھیں، اسے پڑھیں، اس کی تجوید کے ساتھ سیکھیں، اور اس کے معنوں میں غور و فکر کریں، تاکہ یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے آخرت میں حجت نہ بن جائے۔ اب قرآن پڑھنے کے جو ہے 5 حقوق ہے۔ سب سے پہلی حقوق یہ ہے کہ غور سے سنا جائے، پھر دوسرا حقوق ہے تلاوت
بہت اچھی طرح سے اس کی تلاوت کی جائے, حفظ کیا جائے, قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم ضرور حفظ کریں, تدبر کریں, یعنی قرآن کی آیتوں کو دیکھ کے اس پہ غور و فکر کریں, اپنی زندگی سے اس کو ریلیٹ کریں اور عمل کرنا. یہ جو 5 حقوق ہے یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ قرآن کو یہ 5 حقوق ادا کریں. آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو فون اتنی فیسلٹیز ہیں, ہماری فنگر ٹپ پہ ہم کہیں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمیں کیا کرنا ہے نا. تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگ اپنی نیت کریں کہ آپ سب لوگ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور سیکھیں گے یا حفظ کریں گے. جو قرآن کی جو 5 حقوق ہے نا, غور سے سننا, تلاوت کرنا, حفظ کرنا, تدبر کرنا اور عمل کرنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان 5 حقوق کو بہت احسن طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم آیت نمبر 84 کی طرف چلتے ہیں. ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے اللہ واحد پر ہم ایمان لائے, اور جن جن کو ہم نے شریک بنا, جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے, ہم نے ان سب سے انکار کیا, لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں کچھ نفع نہ دیا. اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے کہ جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے, اس جگہ کافر خراب و خستہ ہوئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جب ہماری موت آ جائے گی نا, اس کے بعد ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے کچھ بھی نہیں مانگ سکتے, معافی بھی نہیں مانگ سکتے. جتنی ہمیں کوششیں کرنی ہے نا ہم ابھی کر لیں. اور دوسرا یہ دیکھیں گے اب اللہ سبحانہ کی ذات, اللہ کتنا زیادہ غفور الرحیم ہے. ہم آگے سورۃ الفصلت میں پڑھیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو موت سے پہلے کی ایک آخری گھڑی تک وہ چانس دیتا ہے کہ وہ مغفرت مانگ لے, اپنے لیے معافی مانگ لے. انسان وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے تو ہم نے اتنے سارے سنے ہوئے کہ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بچے کی طرح سے آخری لمحے تک ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم معافی مانگ لیں, تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں ڈال دے. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ فصلت پہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رحمان ہے نا, جو مہربان ہے, وہ تمام لوگوں کے لیے مہربان ہے, مسلمانوں, نان مسلم, اس کی ساری کریشنز کے لیے. اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا جو ہے, رحیم جو ہے, وہ صرف اپنے خاص بندوں کے لیے جو متقی بندے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے. حامیم اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم کرنے والے کی طرف سے. تو اس کتاب کو رحمان نے نازل کیا, اور جس کو پڑھ کر آپ پر ہم سب رحمتیں پاتے ہیں. اور جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے ان گھروں کے اوپر برکت نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. بالکل ایسے تصور کریں کہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. جب ہمیں بہت سردی لگ رہی ہوتی ہے, ہم بلینکٹ سے اپنے سر کو ڈھانپ لیتے تو ہمیں کتنی تسکین حاصل ہوتی ہے. اسی طرح ابھی بھی رحمت نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے, کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں نا. ایسی کتابیں جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے, اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے, اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے. پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ پھیر لیا, وہ سنتے ہی نہیں. قرآن کو جو ہے نا وہ سننا بہت زیادہ ضروری ہے نا. جو چیز سن کے ہمیں چیزیں بہت زیادہ جلدی یاد ہو جاتی ہیں, اور ہمارے دل پہ بھی وہ چیزیں اثر کرتی ہیں. پڑھنے سے بھی اور ہمارا جو ہے بہت زیادہ ذہن بھٹکتا نہیں ہے. اگر جب ہم کچھ چیز پڑھتے ہیں تو پڑھنے سے ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے, ادروائز ہمارا ذہن جو ہے بھٹک جاتا ہے. لیکن سننے سے بھی بھٹکتا ہے, لیکن اتنا نہیں بھٹکتا جتنا ہمارا پڑھنے سے بھٹکتا ہے. تو اس میں قرآن کے سننے کی بات کی جا رہی ہے. پھر آیت نمبر ہم 4 کی طرف چلتے ہیں. اور انہوں نے کہا تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے, ہمارا دل تو اس سے پردے میں ہے, ہمارے کانوں میں گرانی ہے, اور تجھ میں ایک حجاب ہے. اچھا تو اب اپنا کام کیے جا, ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں.
آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے اور تم سب کا معبود ایک ہی اللہ ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس سے گناہوں کی معافی چاہو اور ان مشرکوں کے لیے یہ بڑی ہی خرابی ہے۔ اب یہ جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کن لوگوں کے لیے خرابی ہے جو، اور کون لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، آخرت کے بھی منکر رہتے ہیں۔ زکوٰۃ کو جو ہے وہ کفر کے ساتھ خالص کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیوں نہ کہ انسان کا جو اپنا مال ہوتا ہے نا، انسان اپنے مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور یہ مال جو ہوتا ہے اس کی روح کا بھی ساتھی ہوتا ہے نا، اس کو اچھی فیلنگ ہوتی ہے اپنے مال کو دیکھ کے نا۔ تو جب انسان جو ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو ایک تو اس سے اس کے اندر ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اس کا دل چمک جاتا ہے، اس کو اچھی پلیجر سی فیلنگ ہوتی ہے، اور ہم میں سے سب نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے، جب ہم کو صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے دل میں کتنی اچھی خوشی کی سی لہر دوڑ جاتی ہے، ہمیں اپنی پلیجر سی فیلنگ ہوتی ہے، اور جب انسان اس کو خرچ نہیں کرتا ہے تو اس کے دل پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور یہ کفر سے قریب ہوتا ہے نا۔ جب انسان اس کو خرچ نہیں کرتا تو پھر وہ اس چیز کو بھی محسوس نہیں کرتا اور وہ بخیل بن جاتا ہے، ٹھیک۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہم لے کر آتے ہیں وہ ختم ہی ہو جاتی ہیں۔ گروسریز کے لیے ہمیں ہر ہفتے ہی جانا پڑتا ہے گروسری اسٹور میں، مگر اگر ہم نیک کام کریں گے تو وہ جو ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے اس کا اجر۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی اور سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے۔ جب یہ والی آیت آتی ہے نا، اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے، تو مجھے بالکل ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی ٹیبل کور بچھاتے ہیں اور ٹیبل کور بچھانے کے بعد ہم اس کے اوپر بہت ساری چیزوں کو اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ ہلے نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے زمین بچھائی، زمین کے اوپر پہاڑ ڈال دیے تاکہ وہ جھلکے نہیں، ہلے نہیں، اور پہاڑ جتنے اوپر ہیں اتنے ہی وہ زمین کے اندر بھی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں نے برکت رکھ دی اور اس میں رہنے والوں کی غذا کی تجویز بھی اسی میں کر دی، صرف 4 دن میں، ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے زمین میں برکت رکھ دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال زمین سے اتنا سارا غلہ، اناج، چاول اور کیا کچھ نکلتا رہتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ نکلنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، پھر اگلے سال واپس سے یہ چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کسان جو ہے ایک بیج ڈالتا ہے تو 700 بیج، اس سے 700 بیج بن جاتے ہیں۔ کیا دنیا کی کوئی فیکٹری اس طرح کا کام کرتی ہے؟ دنیا کی فیکٹریوں میں تو ہم جو ڈالتے ہیں وہی نکلتا ہے، یا پھر ہوتا ہے اس سے بھی کم چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ زمین میں اللہ نے یہ برکتیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں، اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گیس اور تیل وغیرہ کتنی ساری چیزیں زمین سے نکلتی ہے جو وقتاً فوقتاً لوگوں کی ضروریاتوں کے مطابق دریافت ہوتی رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کن فیکون کہہ کر سب کچھ پیدا کر سکتا ہے نا، تو پھر اس آیت میں یہ ساری باتیں کیوں کہی جا رہی کہ اس سے 4 دن میں یہ کیا، 2 دن میں یہ کیا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا مقصد ہمیں سکھانا ہے، ہمیں بتانا ہے کہ ہم ہر کام کو اس کی ٹائم پہ کریں، کام کو ٹھہر کے تحمل سے کریں، جو بھی کام ہمیں دیا جائے ہمیں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے ہمیں کام کرے پھر آرام کرے، پھر کام کرے پھر آرام کرے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک سکھانے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے سب سے بہترین صفات کیا ہوئی؟ انسان تحمل مزاج ہو جائے، جلدی نہ کرے، یعنی کہ ہر کام کو تحمل کے ساتھ آرام سے کرے، ہر چیز میں ہنگامہ کرنا شروع نہ کر دے۔ اور یہ صفات کیسے پیدا ہوگی؟ یہ صفات اگر اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اندر ڈالے گئی تو ہمیں پیدا ہوگی نا، اور ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ آج کل ایک بیماری کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا، جو آپ نے اپنی دادی یا اپنے پیرنٹس سے وہ اس کا نام نہیں سنا، لیکن آج میں ہماری جنریشن اور ہمارے بچے اس کو بہت زیادہ اس نام کو لیتے ہیں۔ وہ چیز ہے انزائٹی، ٹھیک ہے۔ انزائٹی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب بھی انزائٹی ہوتی ہو تو آپ یہ سوچیں کہ یہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ناشکرہ بنا دے، اور اس حدیث میں بھی یہ کہا کہ جلد بازی جو ہے شیطان کی طرف سے ہے۔
اچھا اب یہ مجھے بتائے کہ سب سے اہم عبادت کون سی ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں؟ نماز. ٹھیک ہے، نماز. اچھا نماز، اس میں ہم سب سے زیادہ کس نماز میں ہم کس چیز کو سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں؟ صبر کو، تحمل کو اور برداشت کو. کھڑے کھڑے جیسے کھڑے تھک بھی گئے ہیں پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم پوری نماز پڑھیں، اپنے ساتھ کو کنٹرول کرتے ہیں. کبھی کبھار نیند بھی آ رہی ہوتی ہے، آج کل جیسے سحری میں ہمیں بڑی نیند آ رہی ہوتی ہے تہجد کے وقت، لیکن پھر ہم اپنے ساتھ کو کنٹرول کرتے ہیں، نہیں ہمیں اچھی نماز پڑھنی ہے، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب میں آپ کو ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ہم اپنی انزائٹی کو، یہ جو ہم اپنی جلد بازی کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے اندر تحمل مزاجی کیسے لا سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا ٹپ ہے. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو اس وقت ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، تم جاؤ اور واپس سے نماز پڑھو. وہ لوٹ گیا، پھر ویسے ہی نماز پڑھ کر آ گیا، سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اور تیسری بار بھی ایسا ہی، وہ بولا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس سے بہتر نماز ادا کرنا نہیں جانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی مجھے سکھا دیں. اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سکھا دیں، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، اس کے بعد جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو پڑھو، یعنی سورہ فاتحہ وغیرہ. پھر رکوع کرو اور رکوع میں بھی اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ. اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ کہا کرتے کہ رکوع میں آپ اس طرح سے رکوع میں جاؤ کہ اگر آپ کی پیٹھ کے اوپر کوئی پیالہ رکھا ہوا یا کوئی کپ رکھا ہوا ہو تو وہ پانی گرنا نہیں چاہیے. پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ. پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان ہو جائے. پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ. اسی طرح سے اپنی نماز کو پوری کرو. یہ نہیں ہے کہ اگر 20 رکعت پڑھنی ہے تو جلدی جلدی ٹھونگے لگا دے اوپر نیچے کیا سجدہ کیا اور جلدی سے فٹافٹ 20 رکعتیں پڑھ کے جو ہے نا ہم فارغ ہو گئے. تو ہمیں ہر نماز کے جو اسٹیجز ہے اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اطمینان سے نماز پڑھنی چاہیے. اطمینان جو ہے نماز کا ایک اہم رکن ہے. جب نماز میں انسان کو اطمینان کی عادت ہو جائے گی، ہم نماز 5 ٹائم پڑھتے ہیں، اگر ہم اطمینان سے نماز 5 ٹائم پڑھیں گے تو یہ عادت جو ہے نہ صرف نماز میں ہماری ہو جائے گی بلکہ یہ ٹھہراؤ جو ہے نا ہماری زندگیوں میں بھی آ جائے گا اور ہمارے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائے گی. ابھی ہم جلد بازی ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں آج کے دور میں؟ کیونکہ ہر چیز جو ہماری فنگر ٹپ پہ ہے، ہر چیز آٹو پہ آ گئی، ہر کام جلدی ہو رہا ہے. کھانا بھی ہے تو فاسٹ فوڈ کھانا جلدی کھا کے کر لیں. اگر ہم پہلے دیکھتے تو ہم پہلے اپنے بزرگوں کو دیکھیں تو کھانے بنانے میں ہی کتنی محنت ہوا کرتی کہ سیل بٹوں میں مسالے پیسے جاتے تھے، بھی کھانا پکایا جاتا تھا، روٹیاں بنائی جاتی تھی. لیکن آج کے دور میں جو ہے ہمیں ماحول تحمل مزاجی نہیں سکھا رہا. تو اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود سے تحمل مزاجی سیکھیں اور اپنے بچوں کے اندر بھی اس چیز کو لے کر آئیں. اچھا اگر ہماری نماز جو ہوگی نا خوبصورت ہوگی تو ہماری زندگی بھی خوبصورت ہو، زندگی کے تمام معاملات بھی خوبصورت ہو جائیں گے. اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک اور بھی حدیث رکھنا چاہوں گی. جو آدمی رکوع اور سجدے میں ڈنڈی مارتا ہے یعنی سجدہ اور رکوع آدھا کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز کا چور ہے. یعنی کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ چور ہے. بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. وہ کون کرتا ہوگا نماز میں چوری؟ لوگوں نے پوچھا نماز کا چور کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا چور وہ ہے جو رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے. استغفر اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ دھواں کا سا تھا، پر اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ. دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہوتے ہیں. اچھا اب جہاں تک ابتدائی خلق کا تعلق ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو تخلیق کیا. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اس میں پہاڑ اتوار کے دن پیدا کیے، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، مکروہات
منگل کے دن پیدا کیے، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلا دی، اور آدمی کو جمعے کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سے سب سے آخر میں جمعے کی گھڑیوں میں سے آخری گھڑی عصر اور رات کے درمیان پیدا کیا، انسان کو جب پیدا کیا۔ اور جب میں یہ حدیث پڑھی تھی مجھے لگا کہ جیسے ہمارے گھر میں کوئی گیسٹ آنے والے ہوتے ہیں، ہم اس کی تیاریاں ایک ہفتے پہلے سے شروع کر دیتے ہیں، روم صحیح کرتے ہیں، روم کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، گروسریز کرتے ہیں، اس کے لیے کھانا بناتے ہیں تاکہ وہ جب جو وہ ہمارا مہمان آئے تو اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، وہ خوش ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں ہمارے لیے ساری پوری دنیا کو سجا دیا، اور سجانے کے بعد انسان کو پیدا کیا اور ہماری ہر ضرورت کی چیزیں اس میں رکھ دی، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارا رب ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے، وہ رب جو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو ہم کیوں نہ اس کی عبادت کریں، کیوں نہ اس کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں۔ بس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیا، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب احکامات کی وحی بھیجی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی۔ نہ صرف زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سجایا ہمارے، بلکہ آسمان کو بھی سجایا۔ جب ہم آسمان پہ جو ہوتے ہیں تارے دیکھتے ہیں تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے، اور نگہبانی کی، اور یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے۔ اب آیت نمبر 12 کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ ہم چلتے ہیں۔ اب بھی یہ روگردان ہو تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک عذاب آسمانی سے ڈراتا ہوں جو مثال عادیوں اور سمودیوں کی کڑک کے ہوئی۔ ان کے بعد جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہے۔ اب عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زور آور کون ہے، کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے، اور آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ بلا آخر ہم نے ان پر ایک تیز تند آندھی اور منحوس دنوں میں بھیج دی کہ انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھائے۔ یقین مانو آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے، وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ رہے سمود، تو ہم نے ان کی بھی رہبری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی، جس بنا پر انہیں سراپا ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا۔ اور ہاں، ایماندار اور پارساؤں کو ہم نے بال بچا لیا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم پہ عذاب نازل کرتے تھے تو وہاں پہ پیغمبر اور جو ایمان والے لوگ ہوتے تھے نا، ان کو وہاں سے نکال دیا، وہ بچ جاتے تھے، یعنی انہیں وہاں سے پہلے ہی سے نکال دیا جاتا تھا۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے، ان پر ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی خالیں، ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ ہم دنیا میں اپنی باڈی اپنے بدن کو بہت حفاظت کرتے ہیں، ہم اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اسے ہر طرح کے موسموں سے بچاتے ہیں، اس کو اچھی چیزیں پہناتے ہیں، لیکن ہمارا یہی بدن جو ہے نا آخرت میں جو ہے قیامت والے دن ہم سے بے وفائی کر دے گا، اور یہ جو ہے یہ ہمارے خلاف ہی، ہمارے سارے آرگنس ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا کیا برے کام اس دنیا میں کیے، یہاں تک کہ ہماری کھال بھی ہمارے خلاف جو ہے وہ گواہی دے گی۔ یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ ان کو حیرت ہوگی کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی، ہم نے تو تمہیں بہت ہی اچھی طرح سے دنیا میں رکھا تھا۔ وہ جواب دیں گے، ہمیں اس اللہ نے قوت گویا عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی، اس نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، اور تم اپنی بدعمالیاں اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری کھالیں گواہی دیں گی۔ ہاں، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے۔
یعنی کہ انسان کا جو دماغ ہوتا ہے نا، سم ٹائم پہ انسان کے دماغ میں پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ ایسے سے کام کر لیتا ہے کہ اس کی اتنے برے برے سے کام وہ کر لیتا ہے، کیونکہ اس پہ جب اس کے دماغ میں پردہ پڑ جاتا ہے تو اسے یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے دیکھ رہا ہے، جس وجہ سے وہ بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے۔ اگر اس کو یہ یقین ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو وہ کبھی بھی یہ سارے کام نہ کرے۔ تمہاری اسی بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا، اور بالآخر تم زیان کاروں میں ہو گئے، یعنی کہ خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔ اب اگر یہ صبر کرے تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر یہ عذر معافی مانگے تو بھی عذر ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے ہیں، یعنی ہم نشین سے مراد یہ ہے کہ دوست جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے۔ ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں انسانوں کی گزر چکی ہے، یقیناً وہ زیان کار ثابت ہوئے، یعنی خسارہ پانے والوں میں شامل ہو گئے۔ اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت۔ اب جو اس میں یہ بات کی جا رہی ہے اس آیت میں جو ہے ہم نشین کی بات کہی جاتی ہے۔ بعض لوگ دوستوں کے روپ میں جو ہوتے ہیں وہ دشمن ہوتے ہیں، وہ آپ کو غلط کاموں پہ اکساتے ہیں، غلط کاموں کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں، آپ کی جھوٹی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور بڑے مطلبی ہوتے ہیں، اور اس ان جھوٹی جھوٹی تعریفوں کے ذریعے وہ آپ کا ٹائم، آپ کا مال اور آپ کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نیکی کے راستے پہ جانے سے روکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص نے اپنی زندگی میں اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کچھ ہمارے ایسے دوست ہوں گے جنہوں نے ہمیں یوز کیا اور پھر چھوڑ دیا۔ تو برے ہم نشین کون ہوتے ہیں، یعنی کہ برے دوست کون ہوتے ہیں؟ جو برائیوں کو ہمیں نہیں دکھاتے بلکہ اس کو خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں۔ ہماری برائیوں کو کہتے ہیں کہ ہم یہ اچھے کام ہیں، یہ برائیاں نہیں ہیں، اور ہماری جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، خوشامدیں کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں۔ ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو دوست ہوتا ہے دوست کا آئینہ ہوتا ہے۔ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آئینہ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ ہمیں اپنے دوست کے ساتھ سچ بولنا چاہیے، ان کے غلط کاموں کو درست نہیں کہنا چاہیے، خواہ وہ ناراض ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ایک بار ناراض ہوگا، 2 بار ہوگا، پھر اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرا دوست مجھ سے کتنا زیادہ مخلص ہے۔ غلط کو غلط ہی کہنا چاہیے تاکہ وہ اس سے نکل آئے، تاکہ وہ بچ سکے۔ تو یہاں جو آگ میں جائیں گے ان کی شامت کیوں آئی ہے؟ کیونکہ وہ اپنے دوستوں کے کہنے پہ چڑھ رہے تھے، کیوں نہ کہ ان پر کچھ ایسے ہم نشین مسلط تھے، ایسے دوست مسلط تھے جو ان کے آگے پیچھے سے ان کے سارے کام خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ اور یہ جو دوست ہے نا یہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، کیوں نہ کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جن رکھا ہوا ہے، جن رکھا جو انسان کو بھٹکاتا رہتا ہے، اس کو برائی کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پاس ساتھ ایک جن ہوتا تھا، لیکن ان کا جن جو تھا نا وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ تو ہم اب کوشش کریں کہ اپنے جن کو بھی ہم جو ہے مسلمان بنا دیں۔ اب آگے آ رہی قرآن کو پڑھنے کی اور سننے کی بات بتائی جا رہی ہے، اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت، اس کے پڑھے جانے کے وقت اور بےہودہ گوئی کرو، اور کیا عجب ہے کہ تم غالب آ جاؤ۔ یہ ہے کہ یعنی کہ جب قرآن کو پڑھا جا رہا ہو تو ہمیں خاموشی کے ساتھ جو ہے قرآن کو سننا چاہیے، اور یہ ایک کافروں کا عمل تھا۔ یہاں کافروں کا جو ہے نا بتایا جا رہا ہے کافر کیا کرتے تھے۔ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ قرآن سنتے وقت شور مچاتے تھے۔ مسلمان جو ہیں ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں پہ ان کو اپنی باتیں نہیں شروع کرنی چاہیے، نہ ہی شور و غل کرنا چاہیے۔ اور جو ہم بہت دیکھتے ہیں اسپیشلی خاص طور پہ ہم اپنی مساجد میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم 8 رکعت کے بعد لوگ اتنی زور سے پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور باقی لوگ قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں اپنے آپ سے اس چیز کو شروع کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے باتیں کرنی ہے تو ہم باہر جا کے کریں، کیونکہ یہ عمل جو ہے وہ کفار کا عمل ہے۔ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ اس میں شور شرابہ کہتے ہیں کہ اس میں شور شرابہ کرو. بعض کو بعض نصیحت کرتے ہیں کہ جب تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کفار جو ہے ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھو تو ترانوں, شعروں اور لغوات کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو. تم اپنی مجلس سے سجا کر بیٹھ جاؤ, تالیاں بجاؤ, سیٹیاں بجاؤ, شور شرابہ کرو تاکہ لوگ اس تماشے کی طرف آ جائیں اور قرآن سننے نہ جائیں. دہق کہتے ہیں کہ تم اتنی باتیں کرو جو بھی وہ پڑھ رہے وہ خلط ملت ہو جائے اور ان کی کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے. لیکن قرآن ہمیں کیا آداب سکھاتا ہے؟ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس سے کان لگا کے سنو, چپ رہا کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم صرف قرآن کو سنو گے بھی تو تمہارے پہ رحم کیا جائے گا اور رحمتیں برکتیں تمہارے پہ نازل ہو جائے گی. تو قرآن سنتے وقت غفلت اور گفتگو ہمیں کرنی چاہیے نہیں. ابن قاسم کہتے ہیں جب انسان کسی کے وہ کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ غافل بے خبر ہو کر کسی اور سے باتیں کرتا رہے. اور ہم اپنے گھروں میں بھی یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن لگا دیتے ہیں, لوگ اپنے بزنسز میں قرآن لگا دیتے ہیں, ابھی فون بھی آ رہا ہے تو فون بھی سن رہے ہیں, اور پھر جو ہے بچے بھی بیچ میں باتیں کر رہے ہیں, بچوں کی بھی باتیں سن رہے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر ہم نے قرآن سننا ہے تو ہم کوشش کریں کہ خاموشی ہو اور ہم پوری فوکس ہو کے جو ہے قرآن کو اچھی طرح سے سن سکیں. یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے. اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے. یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا. کتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وعید سنا دیا. اور کافی لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں جنوں انسانوں کے وہ دونوں گروہ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا, تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال دیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے اور سخت عذاب میں ہو جائیں. وہ لوگ اتنے زیادہ دشمن بن جائیں گے اپنے دوستوں کے کہ وہ کہیں گے کہ انہیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں گے انہیں سب سے پہلے آپ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں آپ ان کو ڈالیں نا, انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور اسی پر قائم رہے, ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کا وعدہ کیا گیا. اور یہ فرشتے کس پہ آتے ہیں اور کس کو تسلیہ دیتے ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور پھر وہ استقامت پہ قائم ہو جاتے ہیں. اور استقامت جن لوگوں کے اندر ہوتی ہے, استقامت اختیار کرنے والوں کی تائید فرشتوں سے ہوتی ہے جو انہیں خوف و غم سے نکلنے اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں ان کے دوست بن جاتے ہیں. دیکھیے کتنے پیارے ہمارے دوست بن جائیں گے اگر ہم نے استقامت اختیار کی. تو استقامت کیا ہوتی ہے, ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ استقامت کیا ہوتی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم اور انہی پر قائم ہو جاؤ, جو کرنے کو کہا ہے وہ کرو, جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ, اور لومڑی کی طرح سے دھوکہ دہی سے کام نہ لو, چالے نہ چلو. عثمان بن غفار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے عمل کو خالص کر لو, یعنی ہر عمل کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے فرائض ادا کر لو, جم جاؤ, جو کر رہے ہو اسے صحیح سمجھ کر کرتے جاؤ, پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مدد کرے گا اور برکت ہوگی, ہماری زندگی میں بہت زیادہ برکت ہوگی. اور یہ تو آپ الحمدللہ یہ چیزیں تو ہم سب ابھی رمضان میں محسوس ہی کر رہے ہیں, محسوس کر سکتے ہوں گے کہ قرآن کی برکتوں سے ہمارے سارے کام بھی ہو رہے ہیں, ہماری ساری عبادتیں بھی ہو رہی ہیں, ہم سب کچھ کر پا رہے ہیں. آیت نمبر 31 کی طرف ہم چلتے ہیں. تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے. جس چیز کو تمہارا جی چاہے, جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے رفیق رہیں گے, ہم تمہارے دوست رہیں گے. غفور الرحیم معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہیں.
اور اس سلسلے میں ہمیں جو ہے اس میں جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ گھبراؤ مت، ڈرو مت، یہ سب ہمیں کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ قرآن سے پتہ چل رہا ہے. اور یہ سب چیز باتیں ہمیں کون بتا رہا ہے؟ یہ ساری باتیں ہمیں ہمارا رب بتا رہا ہے. اور رب کون ہے؟ وہ ہے جو خالق، مالک، مدبر ہے، جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، جس سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں. اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے کام کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کر رہا ہوتا ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث قدسی میں آپ کے سامنے رکھوں گی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو آواز دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو دوست رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اسے دوست رکھو. تو جبرائیل علیہ السلام اس کو دوست رکھتے ہیں. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو آواز دے کے کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس کو دوست رکھو. تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس کو دوست رکھتے ہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام تمام اہل آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں. اور اہل آسمان میں کون ہوتے ہیں؟ فرشتے ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اللہ فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے، جبرائیل بھی فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت رکھو. پھر آسمان دنیا میں جو بھی مخلوق ہے وہ سب جو ہے اس شخص سے محبت کرنے لگتا ہے. پھر زمین میں بھی منادی کروا دی جاتی ہے، یعنی زمین میں ایک اناؤنسمنٹ کروا دی جاتی ہے، اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی کہ زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور زمین والے بھی پھر اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو کہ یہ دیکھیں کتنی پیاری، کتنی اچھی بات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں نا. ہم ایکچولی لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو ہم سے خوش ہو جائے. ہمارے بچے بھی ہم سے خوش نہیں ہوتے. وہ کبھی ہمیں کہیں گے آئی لو یو، پھر دوسرے ہمیں کہیں گے ممی آپ بہت زیادہ مین ہو. تو کیوں نہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اسے کریں، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے ہم رک جائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، یعنی جیسے میخیں گاڑی زمین میں گاڑی جاتی ہے نا، کیل جیسے ٹھوکے جاتے ہیں، وہ اس طرح سے ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں، وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ مسجدوں میں ملیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ لوگ ہمیشہ ہمیں مسجدوں میں نظر آئیں گے. فرشتے ان کے لیے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، ان کے ساتھی ہوتے ہیں. اگر وہ غائب ہو تو ان کو تلاش کرتے ہیں. فرشتے ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ آج وہ شخص کہاں گیا. اگر بیمار ہو تو عیادت کرتے ہیں، کسی کام میں مصروف ہو تو اس شخص کی مدد کرتے ہیں. الحمدللہ. تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے، اور آخرت میں بھی رہیں گے. ہر چیز کو تمہارا جی چاہے، اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے. غفور الرحیم معبود کی طرف سے سب کچھ بطور مہمانی کے ہیں. اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک کام کرے اور کہے کہ یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں. نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی. برائی کو بھلائی سے دفع کرو. پھر وہی جس نے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست ہو نا. اب اس میں جو ہے یہ سب سے اچھی بات کس کی ہوتی ہے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں، خود بھی اچھے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کی تلقین دیتے ہیں. اور سب سے اچھی بات انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو مخلوق کو خالق سے جوڑتے ہیں. جو کس کو جوڑتے ہیں؟ مخلوق کو خالق سے جوڑتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے دشمنوں کو بھی دوست بنا لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے کہ ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ کو خالق سے جوڑے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑے. اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اس سے سوائے بڑے نصیبوں والوں کے کوئی نہیں پا سکتا. صبر جو ہے نا دوسروں کی باتوں پر دوسروں کی جو خراب باتیں ہیں اس پہ صبر کرنا ہوتا ہے. اور اس صبر کے ساتھ ہمیں اللہ سے یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا صبر عطا فرمائے جس سے ہمارے اندر ذہنی قلبی سکون پیدا ہو. کیونکہ بعض اوقات ہم صبر تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے اندر اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے. اور جب ہم صبر اللہ کی خاطر کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ جنت کے درمیان ہمارے لیے ایک گھر بنائے گا.
اور دن رات سورج چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں. تم سورج کو سجدہ نہ کرو چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا، اگر تمہیں اس کی عبادت کرنی ہے. اور پھر اب ادھر جو ہے سجدے کی آیت آ رہی ہے، تو آپ لوگ جو ہے سجدہ کر لیجئے، ابھی کر لیں تاکہ آپ لوگ پھر بعد میں بھول نہ جائیں. اچھا، اس میں جو بات ہو رہی ہے کہ یعنی اچھے جو کام کرنے والے ہیں ان کو بھی وسوسے آتے ہیں. جو اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی وسوسے آتے ہیں. اور انسان کے اندر جو وسوسہ آتا ہے تو وہ اس کے اندر شک اور بے یقینی کی سی کیفیت پیدا کرتے ہیں، تو انسان آہستہ آہستہ راہ کو چھوڑنے لگ جاتا ہے. ایسے میں جو ہے ہمیں کیا چاہیے، ایسے میں ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے حملوں سے اور اس کے شر سے محفوظ رکھے. اور کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کے اندر وسوسے آتے ہیں تو وہ شیطان کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں نا، شیطان کو قرض وٹ کہتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں. اب ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے تعوذ اور بسم اللہ پڑھنا. تعوذ اور بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، شیطان جو ہوتا ہے نا سکڑ جاتا ہے. تعوذ اور شیطان کے حملوں کا بھی توڑ ہے. ٹھیک ہے، اب میں تھوڑی سی بسم اللہ کی برکت کے بارے میں آپ سے بات کروں گی کہ بسم اللہ کی برکت سے انسان کے اندر بسم اللہ کی برکت سے انسان تکبر سے بچتا رہتا ہے. ہمارے انبیاء بھی جو ہے وہ بسم اللہ پڑھا کرتے تھے. جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے بسم اللہ پڑھا. حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو خط لکھا تو اس میں بھی انہوں نے بسم اللہ لکھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بسم اللہ کی تعلیم دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مستقل آیات ہے قرآن کے اندر، اور ہر سورت کے شروع میں ایک الگ آیت کے طور پر لکھی جاتی ہے. آپ دیکھیں اگر ہم نے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھا تو دیٹس مین ہم جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں نا. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کو نہیں لکھا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکینوں کو اللہ کی امان سے نکالا جا رہا تھا، اس وجہ سے اس کو میں نہیں لکھا گیا. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ بسم اللہ کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی کام کر رہے ہیں، ہم کام کرنے کے شروع میں ہم بسم اللہ ضرور پڑھیں. رات کو سونے سے پہلے دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. اپنے برتنوں کو ڈھانک دیں رات کو سونے سے پہلے اور بسم اللہ پڑھیں. ابلیس جو ہے نا اپنے رزق کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے کہ مجھے رزق کیسے ملے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جس چیز پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ تمہارا رزق ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر ہم نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھایا تو وہ جو رزق جو ہے وہ کس کا رزق ہے، وہ شیطان کھا لیتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، پھر اب ہم آیت نمبر 38 کی طرف چلتے ہیں. پھر بھی اگر یہ کبر و غرور کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہے وہ تو رات دن اس کی تسبیح بیان کر ہی رہے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس فرشتے جو اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو دنیا میں بھیجا اور بھیجنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دے دی کہ ہم اچھے کام کریں یا برے کام کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اللہ سبحانہ کے پاس اتنی اچھی مخلوق ہے جو فرشتے ہیں جو اس کی تسبیح ہم بیان کرتے رہتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جب چوائس دی ہے کہ ہم اچھا کام کریں یا برا کام کریں تو ہم کس چیز کو پک کریں، رائٹ چوائسز کو پک کریں. اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے، پھر جب اس پر مینا برستے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے. جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے. بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی کرتے ہیں وہ کچھ ہم سے مخفی نہیں. بتلاؤ تو جو آگ میں ڈالے جائے وہ اچھا ہے یا وہ جو امن امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے. تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، وہ تمہارا سب کیا کروایا دیکھ رہا ہے. جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس سے کفر کیا وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں. یہ بڑی عزت والی کتاب ہے جس کے پاس باطل بھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے نہ اس کے پیچھے سے. یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والی خوبیوں والی اللہ کی طرف سے. آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا، یقیناً
آپ کا رب معافی والا ہے اور دردناک عذاب والا ہے. دیکھیں دردناک عذاب کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ معاف کرنے والا بھی ہے. اگر ہم اسے کسی عجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئی. یہ کیا ہے کہ عجمی کتاب عربی رسول. آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بہرا پن اور بوجھ ہے اور یہ ان پر اندھا پن اور یہ ان پر اندھا پن ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز کی جگہ سے پکارے جا رہے ہیں. قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہا ہے کہ قرآن شریف جو ہے وہ ہمارے لیے شفا ہے. اور ہم اپنی زندگی میں بھی بہت دفعہ یہ چیزوں کو ہم نوٹس کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں سے ہم نے یہ بھی سنا کہ ہمیں یہ بیماری تھی اور ہمیں وہ بیماری تھی جس سے ہم نے قرآن پڑھا اور ہمیں شفا عطا ہوئی. میں اس ایک اسکالر کی لیکچر سنی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ان کا ایک نیو بورن بیبی تھا جس کو ہارٹ ڈیزیز تھے. تو جب وہ آئی سی یو میں گئے اور اپنے بیبی کو دیکھنے کے لیے تو انہوں نے جب قرآن پڑھا اس کے جب انہوں نے قرآن پڑھنا ختم کیا تو اس کے بعد نرس آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے نا, کیونکہ جتنی ٹائم آپ نے جو یہ چیز پڑھی ہے جتنے بھی بیبیز آئی سی یو میں تھے سب کی ہارٹ بیٹنگ جو تھی بہت نارمل آ رہی تھی. الحمدللہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں قرآن رکھ دیا اور اس کو شفا ہمارے لیے بنا دیا ہے. اور ہم جو ہے ہم کہاں کا اپنے شفا حاصل کرنے کے لیے اپنی تکلیفوں کے لیے ہم کہاں کا جا رہے ہیں, کہاں کا بھٹکتے پھر رہے ہیں. یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی سو اس میں بھی اختلاف کیا گیا. اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو جاتا. یہ لوگ تو اس کے بارے میں سخت بے چینی کرنے والے شک میں ہیں. جو شخص نیک کام کرے وہ اپنے نفع کے لیے اور جو برا کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے. اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے. اور جو پھل اپنے شقوفوں میں سے نکلتے ہیں, جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور جو بچے وہ جنتی ہے, سب کا علم اس سے ہے. اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں, وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے کوئی اس کا گواہ نہیں. اور یہ جن کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہو جائیں گے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں ہے. بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں ہے اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس ناامید ہو جاتا ہے. اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا اور میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہوگی. اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس بہتری ہی ہے. اور ہم بھی اسی طرح کی باتیں سوچتے ہیں نا. یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے. اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ بھلا بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو پھر تم اسے نہ مانا, بس اس سے بڑھ کر بہکاوا کون ہوگا جو مخالفت میں حق سے دور چلا جائے. عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی, یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے. کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں؟ یقین جانو کہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہے. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ آنا بیٹھنا پڑھنا قبول فرمائے اور ہم نے جو بھی باتیں سنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو ہمارے عمل میں لے کر آ جائے. آمین ثم آمین. واہ.